جب ہندوستان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو میکنن میکزی بحری جہاز میں بٹھا دیا گیا، یہ جہاز 17 اکتوبر 1858 کو رنگون پہنچ گیا۔ شاہی خاندان کے 35 مرد اور خواتین بھی تاجدار ہند کے ساتھ تھیں۔ کیپٹن نیلسن ڈیوس رنگون کا انچارج تھا۔ وہ بندرگاہ پہنچا، اس نے بادشاہ اور اس کے حواریوں کو وصول کیا، رسید لکھ کر دی اور دنیا کی تیسری بڑی سلطنت کے آخری فرمانروا کو ساتھ لے کر اپنی رہائش گاہ پر آ گیا۔ نیلسن پریشان تھا، بہادر شاہ ظفر قیدی ہونے کے باوجود بادشاہ تھا اور نیلسن کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا وہ بیمار اور بوڑھے بادشاہ کو جیل میں پھینک دے، مگر رنگون میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں بہادر شاہ ظفر کو رکھا جا سکتا۔ وہ رنگون میں پہلا جلا وطن بادشاہ تھا۔ نیلسن ڈیوس نے چند لمحے سوچا اور مسئلے کا دلچسپ حل نکال لیا۔ نیلسن نے اپنے گھر کا گیراج خالی کرایا اور تاجدار ہند ضلع سبحانی اور تیموری لہو کے آخری چشم و چراغ کو اپنے گیراج میں قید کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر 17 اکتوبر 1858 کو اس گیراج میں پہنچا اور 7 نومبر 1862 تک 4 سال وہاں رہا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنی مشہور زمانہ غزل لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، اسی گراج میں لکھی تھی۔ یہ 7 نومبر کا خنک دن تھا اور سن تھا 1862۔ بد نصیب بادشاہ کی خادمہ نے شدید پریشانی میں کیپٹن نیلسن ڈیوس کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اردلی نے برمی زبان میں اس بدتمیزی کی وجہ پوچھی۔ خادمہ نے ٹوٹی پھوٹی برمی میں جواب دیا، ضلع سبحانی کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ اردلی نے جواب دیا، صاحب کتے کو کنگھی کر رہے ہیں، میں انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ خادمہ نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ اردلی اسے چپ کرانے لگا مگر آواز نیلسن تک پہنچ گئی۔ وہ غصے میں باہر نکلا۔ خادمہ نے نیلسن کو دیکھا تو وہ اس کے پاؤں میں گر گئی۔ وہ مرتے ہوئے بادشاہ کے لیے گراج کی کھڑکی کھلوانا چاہتی تھی۔ بادشاہ موت سے پہلے آزاد اور کھلی ہوا کا ایک گھونٹ بھرنا چاہتا تھا۔ نیلسن نے اپنا پسٹل اٹھایا، گارڈز کو ساتھ لیا، گراج میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کی آخری آرام گاہ کے اندر بدبو، موت کا سکوت اور اندھیرا تھا۔ اردلی لیمپ لے کر بادشاہ کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ نیلسن آگے بڑھا۔ بادشاہ کا کمبل آدھا بستر پر تھا اور آدھا فرش پر۔ اس کا ننگا سر تکیے پر تھا لیکن گردن ڈھلکی ہوئی تھی، آنکھوں کے ڈھیلے پپوٹوں کی حدوں سے باہر ابل رہے تھے، گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں اور خشک زرد ہونٹوں پر مکھیاں بھنبھنا رہی تھیں۔ نیلسن نے زندگی میں ہزاروں چہرے دیکھے تھے لیکن اس نے کسی چہرے پر اتنی بے چارگی کبھی نہیں دیکھی تھی۔